Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ هذه القرية اس بستی میں فکلوا منها پس کھاؤ اس سے خوشی سے جو چاہو رغبت کے ساتھ جو چاہو وادخلوا الباب اور داخل ہونا دروازے سے سجدا سجدہ کرتے ہوئے وقولوا خطة اور کہتے جانا خطة ہمارا مسئلہ گناہوں کو معاف کرانا ہے نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تمہارے گناہ خطایاکم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو وسنزید المحسنین اور ان قریب ہم زیادہ کریں گے نیکوکاروں کو نیکی میں فبدل الذین ظلموا پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا قولا بات کو غیر الذی سوائے اس کے قیل لهم جو کہی گئی تھی ان کے لیے فانزلنا پس ہم نے نازل کیا علی الذین اوپر ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا رجزن ذلت کو عذاب کو من السماء آسمان سے بما كانوا يفسقون بسبب اس کے کہ وہ حکم عدولی کرتے فسق و فجور کرتے نافرمانی کرتے یہ پہلا عذاب ہے بقول شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ یہ قصہ بھی زمانہ وادی تیہ کا ہے کہ جب من اور سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے اور اپنی معمولی کھانے کی درخواست کی جیسا کہ آگے کی آیتوں میں اس کا ذکر آئے گا تو ان کو ایک شہر میں جانے کا حکم ہوا تھا وہاں کھانے پینے کی اور معمولی چیزیں ملے گی سو یہ حکم اس شہر کے اندر جانے کے متعلق ہے اس میں قولی اور فعلی ادب داخل ہونے کے متعلق بیان کیا گیا ہے اور اندر جا کر کھانے پینے میں توسیع کی گئی ہے اس قول پر بہت یہ کہا جا سکتا ہے کہ قصہ کے بیان میں تقدیم و تاخیر ہو گئی یعنی کہ بعد کا قصہ پہلے بیان ہو گیا اور پہلے کا بعد میں تو یہ اشکال اس وقت ہوتا جب قرآن کریم میں خود قصوں کا بیان کرنا مقصود اصلی ہوتا اور جب نظر نتائج پر ہے تو اگر ایک قصے کے اجزاء میں ہر جز کا نتیجہ جدا ہو اور ان نتائج کی کسی اثر کا لحاظ کر کے جزو مقدم کو مؤخر اور جزو مؤخر کو مقدم کر دیا جائے تو اس میں نہ کوئی مذائقہ ہے اور نہ کوئی اشکال ہے دیگر بعض مفسرین حضرات نے اس حکم کو اس شہر کے متعلق سمجھا ہے جس پر جہاد کرنے کا حکم ہوا تھا اور بعد مدت تیہ کے جب ان پر جہاد ہوا
جب اس پر جہاد ہوا اور وہ فتح ہوا، اور اس وقت حضرت یوشع بن نون نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو میدان تیہ کے اندر، یعنی کہ اس وادی تیہ کے اندر وفات ہو چکی تھی، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے، اور حضرت یوشع بن نون آپ کے جانشین بن گئے۔ ادھر بنی اسرائیل کے وہ بڑے بڑے بوڑھے سرکش بھی ختم ہو چکے تھے جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا۔ اب حضرت یوشع بن نون نے نوجوانوں کی نئی پود کو جہاد عمالقہ پر آمادہ کیا اور ملک شام کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد انہیں بیت المقدس کے شہر میں داخل ہونے کا حکم ملا۔ یہاں القریہ سے مراد بیت المقدس کا شہر ہے۔ یہاں دنیاوی لذائذ سے متمتع ہونے کی عبارت فرمائی، یعنی وَادْخُلُوا الْبَابَ مراد بیت المقدس کا دروازہ ہے، اور سجود سے مراد اصلاحی سجدہ نہیں بلکہ محض انکساری اور جھکنا مراد ہے۔ بعض نے اس سے خشوع اور تواضع پر محمول کیا ہے، اور ممکن ہے کہ اس سے مراد اصطلاحی سجدہ ہو، یعنی کہ پیشانی کا زمین پر رکھنا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس پر اشکال وارد کیا ہے کہ اگر سجدے سے مراد اصطلاحی سجدہ ہو تو سجدے کی حالت میں دروازے سے داخل ہونا ناممکن ہے، مگر اشکال صرف اسی صورت میں ہے جبکہ دروازے سے فصیل شہر کا دروازہ مراد ہو۔ لیکن اگر دروازے سے مراد بیت المقدس کی مسجد کا دروازہ ہو، جیسا کہ امام نصفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مِّنْ، علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اس شہر میں کھانے پینے کی چیزیں کثرت اور وافر مقدار میں موجود ہیں، خوب فراہمی سے کھاؤ پیو اور ساتھ بطور شکر نعمت خدا کے گھر میں حاضر ہو کر اس کی عبادت بجا لاؤ۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اسی معنی کو ترجیح دیتے ہیں۔ حتۃ مبتدا محذوف کی خبر ہے، یعنی اے مسئلتنا حتۃ، یعنی کہ ہمارا مسئلہ گناہوں کی معافی مانگنا ہے، یعنی کہ ہماری درخواست گناہوں کی معافی ہے۔ نغفر لکم خطایاکم، ادخلوا اور قولوا دونوں کا جواب ہے، یعنی کہ جب تم میری عبادت بجا لاؤ گے اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، محسنین سے مخلصین کاملین مراد ہے، جیسا کہ حدیث جبریل میں احسان کی تفسیر میں ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی معافی تو ان سب کے لیے ہے جو مذکورہ حکم کی تعمیل کریں گے، مگر مخلصین کو مزید انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، یا محسنین سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے ماضی میں خدا کی نافرمانی نہیں کی تھی، مثلا گوسالہ پرستی نہیں کی تھی اور من اور سلوہ کا ذخیرہ نہیں کیا وغیرہ وغیرہ، تو ان میں سے نافرمان اور غلط کار تھے، انہوں نے اللہ کی طرف سے تلقین کردہ الفاظ کو چھوڑ کر تمسخر اور استہزاء کے طور پر کچھ اور ہی الفاظ الاپنا شروع کر دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے حتۃ کی بجائے حلتۃ کی رٹ لگانا شروع کر دی، جس طرح کہ قرطبی اور روح المعانی وغیرہ والے نے لکھا ہے، یعنی قولی مخالفت کے ساتھ ساتھ انہوں نے عملاً بھی اللہ کے حکم کی مخالفت کی، چنانچہ دروازے سے جھک کر گزرنے کے بجائے اکڑتے ہوئے اور اتراتے ہوئے گزرے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی
اور اس کے حکم کو تمسخر میں بدل دیا تو ان پر آسمانی عذاب نازل کیا گیا۔ یہ عذاب طاعون کی بیماری کی صورت میں ان پر مسلط کیا گیا۔ بما کانوا یفسقون، یہ عذاب ان پر ان کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کما حقہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کی اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔